الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأولياء أمته وعلماء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےپناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد عوامی ذکر مائے ربیع الاول شریف کی خیر و برکات جاری و ساری ہیں اور اہل ایمان ان خیر و برکات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں. جو مضمون ہم نے شروع کیا تھا پچھلے جمعہ مبارک کو، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. بڑی توجہ اور انعمات سے بیٹھیے گا، اس لیے کہ حضور کی شان اگر توجہ سے سنی جائے تو دلوں کی آبادی کا سبب بنتی ہے، اور اگر انسان بے توجہی کا شکار ہو جائے تو دلوں کی بربادی کا سبب بنتی ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی شانیں، بڑی عزتیں، بڑے مقام عطا فرمائے ہیں. وہ زہری صاحب نے کہا تھا نا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں تیری ایک ذات ہے. رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت للعالمین ہونا اور بات ہے. زہری صاحب کہتے ہیں رحمت دو جہاں تیری ایک ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں تیری ایک ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روئے کونوں مقام پہ نکھار آ گیا، روئے کونوں مقام پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا. روئے کونوں مقام پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی. حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. لفظوں پہ غور کریں، یہ شعر سارے الگ الگ پوری تقریر ہے. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا،
پھر پتہ لگ سی انجینئر صاحب کی بھئی نبی کچھ کر سکنے یا کچھ نہیں کر سکنے جتنے لوگ آڑے نا بھئی تو کچھ نہ بے دنیا تے نبیوں کو نہیں منگنا چاہیے نا نبیوں کو منگو تو مشرک ہو جانا بندہ ایک قیامت علیہ دیڑا پتہ لگ سی جدو حضرت آدم کو جاسو پھر حضرت نوح کو جاسو پھر حضرت ابراہیم کو جاسو پھر حضرت موسیٰ کو جاسو پھر حضرت عیسیٰ کو جاسو گل بڑی لمبی ہے تو وہ ظہوری صاحب آنے کہ حضرت آمنہ کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز باشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا کیا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی چوکھٹے مصطفیٰ کی حضوری ہوئی آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی چوکھٹے مصطفیٰ کی حضوری ہوئی ہر جگہ پہ ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کریم کی مہربانی ہے جس مالک نے ہمیں نبی بھی دیا ہے تو امام الانبیاء عطا فرمایا ہے نبی نبیوں کا سردار دیا ہے اور ولی ولیوں کا سردار عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے نا اللہ کا کرم ہے اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھلے سے پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موازنے اور تقابل کے حوالے سے کہی تھی اور یہ بات پھر میں دہرا دیتا ہوں یہ حضور کی شان بیان کرنے کا مطلب کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی کرنا مقصود نہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے بڑی توجہ سے بیٹھیے گا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا وہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگا پانی مانگا اچھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ وادی طیہ کے اندر تھی اور پانی موجود نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے کہا اے اللہ کے نبی پیاسے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں مہربانی کریں کہ پانی کا بندوبست کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سب سے زیادہ توحید کے لمبردار ہوتے ہیں بولے نا نبی توحید کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا ان کو کہتے جاؤ اللہ سے مانگو اور جس طرح انجینئر صاحب کہتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ انہیں کہتے جاؤ اللہ سے مانگو میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں تمہیں اللہ کی طرف رستہ دکھانے آیا ہوں میرا کام یہ تمہارے لیے دعائیں کرنا نہیں تمہارے لیے پانی پیدا کرنا یہ میرا کام نہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی ڈیمانڈ کی یہ بات بھی یاد رکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی پانی کی طلب کی اور پانی کے نہ ہونے کی شکایت کی اور عرض یہ کی مہربانی کریں پانی دیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اوپر سے پیغام آیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ موسیٰ علیہ السلام وہ جو پتھر ہے نا جو آگے کی طرف جھکا ہوا ہے اس کے اوپر اپنا عصا مارے اب ساری قوم دیکھ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا اس پتھر سے 12 چشمے نکلے کتنے اچھا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قبیلے بھی 12 ہی تھے کتنے قبیلے تھے وہ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتھر پہ عصا مارا تو پتھر سے چشمے کتنے نکلے 12 گویا ہر قبیلے کے لیے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اور لوگ پینے کے لیے آ گئے اب ذرا توجہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی تو وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کس کی بارگاہ میں سارے بولے کس کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں
اب آتے ہیں حدیبیہ کا مقام ہے کون سا؟ تو جو ہے بے شمار روایتیں ہیں، میں یہ حدیبیہ والی ایک روایت کا ذکر کروں. حدیبیہ کا مقام ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اب میرے حضور وضو کرنے لگے. ایک چمڑے کا پیالہ تھا. کس کا؟ چمڑے کا پیالہ، بڑا سا چمڑے کا بنا ہوا تھا. اس سے میرے آقا نے جب وضو کرنا شروع کیا نا تو حضور کے غلام جو پانی نیچے جا رہا تھا نا حضور کے جسم اقدس سے لگ کر، اس کے نیچے انہوں نے ہاتھ رکھ دیے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو روک کے فرمایا خیر تو ہے، کیا پانی ختم ہو گیا؟ پانی موجود نہیں؟ تو حضور کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے پانی ہے. پورے قافلے کے اندر پانی وہی ہے جو آپ کے سامنے اس چمڑے کے پیالے کے اندر موجود ہے. اب بخاری شریف اٹھانی ہے بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھانی ہے مسلم شریف اٹھا لیں. حدیث کی کوئی کتاب جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے آپ اٹھا لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ نہیں فرمایا کہ پانی چاہیے تو جو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں پانی دے دے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھہرو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اس کے بعد دعا کرتے ہیں شاید اللہ کریم کرم فرما دے پانی ہو جائے. ادھر قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرضی کس نے پیش کی؟ تو جو ہے کس نے پیش کی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. اللہ کی طرف سے پیغام آیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی، اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا موسیٰ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو. انہوں نے عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے. ادھر عرضی پیش کی امام الانبیاء کی بارگاہ میں، ادھر عرضی پیش کی رحمت للعالمین کی بارگاہ میں. اچھا حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی نہیں پیش کی، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش نہیں کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس چمڑے کے پیالے کے اندر رکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے جو پورے تھے ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب دیکھیں نا پتھر سے پانی نکلنا معجزہ ہے. پتھر سے بولیں پتھر سے پانی نکلنا معجزہ ہے، لیکن پتھر ہی سے پانی نکلتا ہے. پانی اے جس ٹائم بورے لے تسا لائے ہونے نا گھر تھلے کو ڈاڈا پتھر آ جائے تو کرے لیں گی تھوڑا دلاسا دینے. اے ہم پتھر آ گیا نا جناب اے بھجیا تو تھلوں کہ نکل ایسی جی جتنے بندے بولے انہیں پتا باقی کو نہیں پتا تھلوں کا نکل ایسی پانی. اب پتھر سے پانی کا نکلنا بھی معجزہ ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. پتھر سے پانی نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر پہ اپنا عصا مار. اور ادھر میرے نبی نے جب غلاموں نے عرض کی نا حضور نے اپنا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں رکھا. صحابہ کہتے ہیں حضور کی انگلیوں کے پوروں سے پانی جاری ہوا، ہم نے رج کے پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور جمع بھی کر لیا. اچھا تابعین نے پوچھا تم تھے کتنے؟ وہ بندے کتنے تھے آپ لوگ؟ تو آگے سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تھے تو 1500. کتنے؟ کتنے؟ ہے کسے بندے جتنی جان میں ایک پیالے نے پانیاں نال 1500 بندے کی پانی پلایا جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صفا کے مقام پہ 72 صحابہ کرام تھے نا پڑھتے تھے، بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ کا ایک پیالہ آیا نا دودھ کا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر سے پلانا شروع کر. حضرت ابو ہریرہ پھر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ آج بھوک بھی بڑی لگی ہے، پیاس بھی بڑی لگی ہے، 72 بندے بیٹھے ہیں، میرے لیے بچے گا کیا؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے نا ساقی القوم آخرہم، جو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے بولے نا وہ سب سے جڑا برتاوا ہونا ہے وہ پہلے روٹی نہیں کھا سکڑا.
جی اے بڑا غلط کام کرنے نو برتاوے جڑے سب تو پہلے جناب اپنے پیٹے وچ بنے تے پھر لوکاں کی دینے نے طریقہ غلط. ساقی القوم آخر ہم، قوم کو کھلانے پلانے والا آخر پہ ہے. اچھا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو پلایا، پھر پیالہ دیکھا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پلاتا جا رہا ہوں، بندے سیر ہو رہے ہیں لیکن دودھ میں کمی نہیں آ رہی. جب سارے صحابہ پی چکے نا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اور آقا رہ گئے، میں اور میرے آقا رہ گئے. اس میں دو باتیں ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. میں اور میرے آقا رہ گئے تو میں نے جب حضور کو پیالہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ نہیں، پہلے تم پیو. حضور نے کیا فرمایا پہلے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں پلانے والا ہوں، میں آخر میں پیوں گا. حضور نے فرمایا نہیں، پہلے تم پیو. اور بزرگ کیا کہتے ہیں؟ الامر فوق الادب. الامر جدو کسی بزرگوں کی کوئی چیز پیش کرو نا وہ آخر نا بھائی تساں چاہ کے نو، تو اس کا مطلب یہ ہونا ہے بھی تساں ادب اپنی جگہ ہے لیکن پہلے بزرگوں کا حکم ہے. تو جلا آقا کریم علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا نا، حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ اپنے لبوں کے ساتھ لگایا، دودھ پینا شروع کیا. اچھا دودھ پینے کی اور پانی پینے کی الگ الگ باتیں. جب دودھ سیر ہو کے پی چکے نا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالہ منہ سے جدا کیا، حضور نے فرمایا فشرب، اور پی، اور پی. اچھا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر پیا. اچھا جب پھر سیر ہو گیا، کتنا پیتا میں، جب سیر ہو گیا تو پیالہ پھر جدا کیا، حضور نے میں فشرب، ابو ہریرہ اور پی. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تیسری دفعہ میں پی چکا تو حضور نے پھر فرمایا نا اور پی. میں نے کہا یا رسول اللہ بس اب گنجائش نہیں. پھر میں نے پیالہ پیش کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنے سے ابا کا جھوٹا ہے تو جو ہے، اتنے سے ابا کا جھوٹا ہے. اساں پترے پانی پیتے آوے تو اس گلاسا جنا پینے. ابے اور آنتے شاید پھر بوڑھے ہو گئے زیادہ جرسیم ہونا، ابے انہیں کھنگ بھی لگی ہے، ابے انہیں زکام بھی لگے ہے. اے پتر دادے نے گلاسا جنا پی، دادے کی زکام لگے ہے تو توی بھی لگ جیسی، دادے کی کھنگ لگی ہے تو توی بھی لگ جیسی. تو جلے اس دادے نے سامنے آنے اور پتر دادے نے گلاسا جنا پی تو دادا تو اس نے مر جانا ہے نا. وہ آنے یا اللہ اس کمے مرے میں جمعہ سی، اس کمے مرے میں پالیا پوسیا سی، یا اللہ اس کمے مرے ہو کہ مارے پوترے نے سامنے بھی ذلیل کرن لگے ہے. اب 72 لوگوں کا جھوٹا. چاہیے تو یہ تھا میرے نبی سب سے پہلے خود نوش فرماتے، لیکن 72 کو پلا کر میرے آقا نے جب پیالہ لبوں سے لگایا اپنی امت کو دو پیغام دیے کہ کسی کا جھوٹا پینا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. کسی کا جھوٹا پینا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا جو مومن کا جھوٹا ہوتا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں اللہ نے بولے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اے پانی تو پانی ہوا ہے، بوتل کو چھوڑی ہوا ہے، دوسرا کو پی چھوڑنا ہے جی. سالن کسے نہیں. اچھا ہون تو رواج ہی بڑا عجیب آ گیا نا، ہر کرے 4 6 7 ڈنر سیٹ پہن تو جلے شامی اساں کھانا کھانے ہے جتنے بندے بیٹھے ہو. جڑی گل میں کرن لگا اگر کسی گھر موجود ہے تو بندہ کھڑا ضرور ہوئے تاکہ اس کی زیارت اساں سارے کریے. کوئی ایسی فیملی ہے جڑی ایک پلیٹا چ کھانا کھانی ہے؟ پترہ نہیں الگ، تھی نہیں الگ، مئو نہیں الگ، پیو نہیں الگ، دادے نہیں الگ، دادی نہیں الگ. تو برکت کدھر اچھا ہے؟ برکت کدھر سے آئے؟ میں یہ کیمرے کے سامنے بیٹھا کر الحمدللہ ہم گھر کے 5 بندے ہیں اور شام کو 5 بندے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں بچوں سمیت. یہ برکتیں جب تک آپ ایک کنویں کا پانی پیتے تھے دلوں میں محبت تھی یا کوئی نہیں؟ بولے نا. اور جب ایک گھر سے پانی بھرا جاتا تھا تو محبت تھی یا کوئی نہیں؟ نلکے تو لگ گئے نا اپنے، موٹراں تو لگ گئی ہیں لیکن وہ ہرس ختم ہو گئی ہے، وہ ویلا چلا گیا ہے. جدو پا آٹا گمنیاں کلو منگو تو پریشانی نہیں سی ہونی. ہوں کدے اے نمک نہیں چٹکی منگنی پوے نا تو زنانیاں نا بےزتی ہونی ہے. گل صحیح ہے یا غلط؟ جتنے آپ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اتنے آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے گھر سے نمک یا آگ لے کے آتا ہے اس نمک سے جو ہانڈی پکتی ہے، اس آگ سے جو کھانا تیار ہوتا ہے
اس نمک اور آگ دینے والے کو اللہ اتنے بندوں کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بھائی میں 10 بندوں کو روٹی تو نہیں کھلا سکتا، اور بھائی میں 14 بندوں کے لیے ہانڈی تو نہیں تیار کر سکتا، لیکن اگر میں چٹکی نمک دے دوں، میں ایک ڈبیا کسی کو 10 روپے کی دے دوں، اس سے جتنا کھانا پکے گا، جتنے لوگ کھائیں گے، اللہ اتنے لوگوں کو کھانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ پہلے ہوتا تھا، ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ سالن کوئی بھی پکا ہوا ہو نا، اس گھر سے پلیٹ اس گھر میں جاتی تھی، ادھر سے پلیٹ آپ کے گھر میں آتی تھی۔ آج کل کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں جی بولیں، ہوں تو اتنے ماڈرن ہو گئے کدے گوشتہ نہیں پلیٹ گمانیاں نے کروں اچھا ہے تو اصل نے جاکت کڑیاں آنے کہیں جو اصل نہیں گوشت ہی پکائے ہے۔ اس ماڈرنزم نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی نے 72 صحابہ کا جھوٹا پیا، کتنا بولیں؟ اور 72 لوگ پی چکے ہیں اور سارے نبی کے غلام ہیں، اور کون سے تیرے میرے جیسے غلام نہیں جو سارے نعرے لگانے والے ہیں، وہ غلام ہیں جو نبی کا جسم سے مس ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ غلام ہے میرے نبی کی تھوک مبارک آتی ہے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے کی زینت بنا دیتے۔ اگر ان کا جھوٹا پینے سے میرے نبی کی شان میں فرق نہیں آتا تو اپنے بھائی کا جھوٹا پینے سے تیری شان میں بھی فرق ہے، دادا جی کے جھوٹا پینے سے تیرے پوتے کے بھی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا اور میرے نبی نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنی امت کو پانی عطا فرمایا۔ صحابہ نے کہا ہم تھے 1500، کتنے بولیں کتنے تھے؟ 1500، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی تھا۔ آپ اندازہ لگائے نا وہ پوروں سے پانی نکلا کتنا ہوگا۔ اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بدبخت فرعون کے دربار میں گئے، جادوگر آ گئے، توجہ کرنی ہے آپ نے، جادوگر آ گئے اور وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ یہ سورہ شعراء کے اندر باقی صورتوں کے اندر بھی مختلف مقام پہ آیا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جب انہوں نے اپنے وہ رسیاں پھینکی نا زمین پر تو وہ کیا بن گئی؟ سارے بولیں کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا عصا، کیا تھا؟ عصا مبارک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا زمین پر، موسیٰ علیہ السلام نے کیا پھینکا؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا نا عصا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ سانپ بن گیا۔ وہ سارے جتنے سانپ تھے ان کو اس نے کیا کر لیا؟ نگل لیا، واپس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پھر کیا بن گئی؟ سوٹی کی سوٹی۔ بڑا معجزہ ہے، کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ بڑا معجزہ ہے، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں، لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ یہ آج جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں اس طرح کا ممبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا۔ میرے نبی، اب توجہ کیجئے گا، میرے نبی ایک کھجور کا خشک تنا تھا جو لگا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، کاٹ کے لگایا گیا تھا۔ میرے نبی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کیا دیا کرتے تھے؟ جمعے کا، سارے بولیں کیا دیا کرتے تھے؟ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حضور، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ ایک دن ایک غلام آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہوں گے، آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہوں گے، اگر آپ اجازت دیں تو لکڑی کا آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں، اس ممبر پہ آپ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ عطا فرمایا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی بات کو پسند فرمایا اور اجازت دے دی، پسند فرمایا اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کام اچھا بھی کرنا ہو تو پہلے بزرگوں کی رائے ضروری ہے جی، کام اچھا بھی کرنا ہو تو بڑوں کی اجازت ہے۔ وہ ویسے بھی ممبر بنا کے لے کے آ سکتے تھے لیکن اجازت لی، حضور نے اجازت دے۔ اچھا اجازت ہو گئی، کچھ دن لگے ہوں گے، لکڑ کاٹی گئی ہوگی، اسے پھر وہ بڑھئی کے پاس لے کے جایا گیا ہوگا، ممبر بنوایا گیا ہوگا، کچھ جو ہے وہ دن لگے ہوں گے۔ اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے
ممبر آ گیا، ممبر رکھ دیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور میرے نبی نے اپنے غلاموں کو خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کیا دینا شروع کر دیا؟ خطبہ دینا شروع کیا۔ جب حضور نے گفتگو شروع کی نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو شروع ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں مسجد کے اندر سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا، شاید کوئی صحابی اپنے بچے کو لے کے آیا ہو، اور بچے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ بچہ رونا شروع کرنے کا، ہم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہیں، لیکن جب توجہ کی تو پتہ چلا رونے کی آواز اس خشک لکڑی کے اندر سے آ رہی ہے۔ خشک، مجھے بتائیں خشک لکڑی کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا؟ جی، خشک لکڑیاں اور بندوں کا کسی کے عشق میں مبتلا ہو جانا بات سمجھ میں آتی ہے۔ بندوں کی عقل پہ کسی کے حسن کا حاوی ہو جانا، کسی کی عقل کا حاوی ہو جانا، کسی کی کرامات اور معجزات کا حاوی ہو جانا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن نبی کے غلاموں، میرا نبی تو وہ ہے جس سے خشک تنے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اچھا، اس نے رونا شروع کر دیا، حضور نے توجہ فرمائی کہ یہ تو رونے والی ادھر سے آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خشک تنے کے لیے ممبر شریف سے اتر گئے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بولیں، جمعے کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ اردو والی تقریر نہیں ہو رہی مسجد نبوی میں۔ اس تقریر کے بعد جو دوسری اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا جمعے کا عربی والا، جس کا سننا کیا ہے؟ واجب۔ جس کا سننا کیا ہے؟ جس کے درمیان کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، جس کے درمیان اگر آیت درود آئے تو امام نے پڑھنی ہے، آپ نے درود بھی نہیں پڑھنا، اتنا واجب ہے وہ۔ اگر کوئی بات کرے تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کو خاموش ہو جا، اس لیے کہ وہ تو غلط کر رہا ہے، آپ سے بھی غلطی ہو جائے گی۔ وہ جمعے کا خطبہ کوئی مولوی صاحب نہیں دے رہے، امام الانبیاء دے رہے ہیں، امام الانبیاء دے رہے ہیں۔ اور میرے آقا خطبے کو چھوڑا، نیچے اترے، اس خشک تنے کے اوپر، سمجھ آ جائے اللہ کرے، اس خشک تنے کے اوپر میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا۔ کون سا ہاتھ رکھا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے، اس نے رونا بند کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے سسکی لے کے خاموش ہوا جیسے روتے ہوئے بچے کو کوئی سینے سے لگاتا ہے نا تو وہ ہچکیاں بھی لیتا ہے اور چپ بھی کر جاتا ہے، ایسے ہچکیاں لیتے لیتے چپ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ ہر جمعے کو میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، آج آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ جدائی اور ممبر اور اس کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے جدائی برداشت ہے۔ کچھ لوگوں کے بڑا مسئلہ ہونا ہے، ہر بندہ جناب ہر 6 مہینے عمرے واسطے ٹریا ہونا ہے تو اللہ بندے کی سعادت دیتی ہوا تو چنگے کام کرنے چاہیے، تو حضور نہیں بارگاہ حاضر ہونا ہے تو اور بڑا کوئی کام نہیں ہے نا۔ یا صرف جدائی برداشت نہیں ہوئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے 2 چوائسیں ہیں۔ کیا ہے؟ 2 چوائسیں ہیں تیرے لیے، دونوں میں سے جو جی چاہے منتخب کر لے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتے، نبی دے کچھ نہیں سکتے، نبی کوئی شے نہیں ہوتا۔ کاش اسے اتنا پتا ہوتا کہ نبی سے اگر خشک تنا بھی مانگے تو وہ بھی خالی ہاتھ جاتا۔ حضور نے فرمایا 2 چوائسیں ہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں، میں تجھے یہاں سے اٹھا کے کسی باغ میں لگوا دیتا ہوں، تم دوبارہ ہرے بھرے درخت بن جاؤ گے۔ تم دوبارہ بولے نا، اے کوئی ڈاکٹر، اے کوئی سائنسدان، اے کوئی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے نا جی، خشک تنے چ دوبارہ زندگی پیدا کر دے ہے جی، کوئی ایسا؟ میرے نبی نے اگر تو چاہے تو تجھے باغ میں لگاتے ہیں، دوبارہ تجھے درخت تو بن جائے گا، لوگ تیرا پھل کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔
کہاں لگا دوں؟ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، کہاں لگا دوں؟ جنت میں وہی لگاتا ہے جسے اللہ نے جنت کا وارث بنایا ہوتا ہے، جنت میں وہی لگاتا ہے جسے اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہوتا ہے۔ ہر بندے کی جنت میں رسائی، وہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے نا، تو جو ہے نماز کے اندر میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، ایسے کر کے کسی چیز کو پکڑا اور چھوڑ دیا، نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا اپنے نماز میں ہاتھ ایسے کیا، کسی چیز کو پکڑا اور چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، آج نماز میں جنت کی سیر کا دل آیا تو میں نے ہاتھ بڑھایا، جنت میں انگوروں کے گچھے کو پکڑا۔ کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں، ہاتھ کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت زیادہ دور ہے یا نئی خانقاہ زیادہ دور ہے؟ توجہ کریں نا، حضور نے میں نے گچھے کو پکڑا، اگر میں لے آتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ نبی فرما رہے ہیں اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، جنت میں، اور جنتی تیرا پھل کھائیں۔ وہ خشک تنہ ہو کے سلیکٹ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کی زندگی نہیں۔ مولانا رومی نے لکھا اے مومن تیرے لیے خشک تنہ پیغام دے رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس زہری زندگی کی ضرورت نہیں، مجھے جنت میں لگا دیں۔ کس میں لگا دیں؟ جنت میں لگا دیں۔ میرے نبی نے اٹھایا اور فرمایا اسے فلاں جگہ گاڑ دو، وہاں گاڑا تو وہ زمین میں گیا لیکن لگا کہاں پہ؟ جنت میں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میلاد شریف کا مہینہ ہے، ہر جگہ کے اوپر حاضری آپ کی بھی ہو رہی ہے، میری بھی ہو رہی ہے کہ جامعہ مسجد میانی بالا 8 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب ایک خوبصورت میلاد شریف کا پروگرام ہوگا جس میں خصوصی گفتگو حضرت علامہ مولانا سید وسیم حسین کاظمی شاہ صاحب خطیب اعظم اسلام آباد وہ فرمائیں گے۔ کوشش کریں جہاں جہاں حضور کا ذکر میسر ہو نا، وہاں جا کر اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ میں ہر جگہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میلاد منائیں لیکن نماز کا بندوبست کریں، میلاد منائیں لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، میلاد منائیں اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کریں، میلاد منائیں اور شریعت اسلامیہ کو اپنائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔